بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل جب حضرت عثمان نے مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلوانے کے لیے قاصد کو بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو محاصرین کے ناقے سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کو حضرت عثمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ضعیف حدیث میں وارد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام خلیفہ سوم حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث تھے۔ اس کے بارے میں تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور انہوں نے در اقدس پر دستک دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکالیف، آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عثمان غنی کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکالیف سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام ان کی خلافت سے ناراض تھے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا۔ اس کے علاوہ ان سے کچھ اجتہادی غلطیاں بھی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بعد ان کی شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی عمر کی شہادت کے فوراً بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گر جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہیں خلافت فتنوں اور آزمائشوں میں گری ہوئی ملی، جس کا بارے گرا وہ اپنے کاندھوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینے پر اسلامی سلطنت پر منافقین اور باغیوں کا غلبہ زور پکڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی کا کنٹرول کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معلوم مروان بن حکم اور اس کے باپ کو مدینے سے باہر نکالا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رشتہ داری کی بنا پر ان کو مدینہ منورہ بلا لیا، جس سے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس مدینہ منورہ کیوں بلایا؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس کر ان کی داڑھی کو پکڑ کر اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی اجتہادی خطائیں ضرور ہوئیں جس سے صحابہ کرام علیہ اجمعین ان کے خلاف ہو گئے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ کرام کے گھروں کا بھی محاصرہ کیا گیا، اور ان صحابہ کرام کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے قاصد بھیج کر بلوایا، تو مولا علی علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی ان محاصرین کے محاصرے سے نکل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ جا سکے،
البتہ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے میں محافظ کے طور پر مقرر کیا، جو کہ ان کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی بھی ہو گئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد اور دشمنی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی آپ حضرت عثمان علیہ السلام کی شہادت میں ملوث تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کبھی بھی اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان کے دروازے پر محافظ مقرر نہ فرماتے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں آئیں، جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مناسب رشتے کی تلاش تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی دامادی کے لیے علی سے بہتر کوئی رشتہ نہیں، لہٰذا حضرت شیخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کے متعلق بات کرنے پر آمادہ کیا۔ جب یہ رشتہ طے پا گیا تو اب واضح بات ہوئی کہ شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی، لیکن حضرت علی علیہ السلام کی مالی حالات اس قدر کمزور تھی کہ وہ حق مہر تک ادا کرنے پر قادر نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس زرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زرے کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی ادائیگی کے لیے جب اپنی زرہ بیچنے نکلے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہم زلف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 400 درہم میں وہ زرہ خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زرہ فروخت کر کے جانے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ بھی حضرت علی کو ہدیہ دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے پہلے ہی حضرت علی کو 400 درہم ہدیہ کیوں نہ دیے؟ پہلے زرہ خریدی پھر ہدیہ کر دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے چاہتے تھے کہ مہر فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مال سے ادا ہو، اس لیے پہلے زرہ خریدی۔ اب یہ مال حضرت علی کا اپنا تھا، کسی کا احسان نہیں تھا، اور پھر بعد میں وہی زرہ ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ بھی مجھے ہدیے میں دے دی۔ میں مال اور زرہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عثمان نے جو کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی بطور سواری کے ہدیہ دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ آپ نے عرض کی کہ یہ مجھے حضرت عثمان نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اچھے موقعوں میں اپنے ہمزل بھائی کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی میں وائل طائف نے چکور اور شکار کردہ پرندوں سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرتکلف دعوت کی۔ آپ کو یہ پرتکلف دعوت دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا، میں احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دیں جو محرم ہیں، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر انس و محبت تھی۔ جرنیل اسلام عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے سے فاتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینے والوں کو 3000 درہم بھجوائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 3000 درہم بھیجے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ حضرت عبداللہ بن عامر سے سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، علی کے ساتھ ایسا سلوک۔ آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا اور ساتھ ہی حضرت علی سے معذرت بھی کی۔ بعض طبقات تاریخ کا سہارا لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی
ہم زلف ہونے کے ناطے زیادہ حصہ دیتے رہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے بھی آپ کا معاملہ احسان و کرام والا ہوا کرتا تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے بہت اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور اعزاز و اکرام محض بھتیجے ہونے کے ناطے نہیں تھا بلکہ اس اونچی نسبت کی وجہ سے تھا جو حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کیونکہ عام طور پر چھوٹے بڑوں کے ساتھ اعزاز و اکرام کرنے والا معاملہ کرتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ اپنے عہد و سعادت میں ہاشمیوں کی خاندانی نسبت کا خیال رکھتے ہوئے انہیں بھی مختلف اوقات میں تحائف دیتے رہتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت اس قتل کی چشم دید گواہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نائلہ تھی، جس سے قاتلین کے نام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے نام کی تصدیق کی کہ وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے، لیکن شہید کرنے والے افراد میں وہ شامل نہ تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد اور تھے جن کو وہ جانتی نہ تھی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ تیار ہوا تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی اور انہیں سیدنا عثمان کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن امام رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ وہ پڑھائیں، کیونکہ حضرت زبیر بن امام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں بھی بڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عزت و توقیر بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عوام کو ہی جنازہ پڑھانے کی تاکید کی اور خود عام مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہو کر سیدنا عثمان غنی کا جنازہ پڑھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔